فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد احمد سہرسہ بہار سے معلوم کرتے ہیں داڑھی کاٹنے والے کی امامت کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ داڑھی رکھنا یہ ہر مسلمان مرد پر شرعاً واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کٹواتا ہے یا منڈواتا ہے یا ایک مشت سے کم رکھتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور ایسا آدمی شریعت کی نظر میں فاسق ہے، اور فاسق کو امام بنانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پہلے داڑھی کٹواتا تھا، اب اس نے داڑھی رکھ لی ہے، تو جب تک داڑھی ایک مشت نہ ہو جائے تب تک وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ جب ایک مشت داڑھی ہو جائے اس کے بعد وہ امام بن سکتا ہے۔ معاذ بن ارشد کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں روزے کی حالت میں دانت نکلوانا کیسا ہے؟ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی کھانے پینے کی چیز وہ پیٹ کے اندر چلی جائے، اور دانت چونکہ حلق سے اوپر ہیں۔ اگر شدید مجبوری ہو اور بہت زیادہ دکھ درد ہو رہا ہو تو روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتے ہیں، اور دانت نکلوا لیا اور مسوڑوں میں سے اور دانت کا خون وہ پیٹ کے اندر نہیں گیا تو روزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن عام طور سے جب دانت نکلواتے ہیں تو خون نکلتا ہے جس کے پیٹ میں چلے جانے کا یہ خدشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اگر گنجائش ہو تو وہ روزہ افطار کرنے کے بعد دانت نکلوائیں تاکہ صبح تک اس کا اثر بھی ختم ہو جائے اور ہمارا دانت بھی نکل جائے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے روزے کی حالت میں لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ جی ہاں، خواتین کے لیے لپسٹک لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے، البتہ اگر منہ میں جانے کا خطرہ ہو تو پھر مکروہ ہو جاتا ہے۔ تنویر عالم صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں ایک آدمی نے ضرورت کے وقت کسی سے پیسہ قرض لیا اور اس کے بدلے میں اپنی زمین اس کے حوالے کر دی، جب تک پیسے واپس نہیں ہوں گے وہ شخص اس میں کاشتکاری یعنی کھیتی کرتا رہے گا۔ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ مذکورہ صورت یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا تو شریعت میں ضرورت مند کو قرض دینا یہ باعث ثواب ہے، اور کسی آدمی نے قرض لے کر اپنا کوئی مال مذکورہ سوال میں زمین گروی رکھ دی اور رہن رکھ دی تو اس کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جو چیز رہن اور گروی رکھی جاتی ہے مالک اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ اگر وہ آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ گویا سود کی ایک شکل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قرض جر نفعا فهو حرام، کہ کوئی آدمی قرض دے کر مقروض کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، مذکورہ سوال میں زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ حرام ہے، لہٰذا مذکورہ شکل یہ جائز نہیں ہوگی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ اولاً تو جب کوئی آدمی ناپاک ہو یا جنابت کی حالت میں ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو اسے پاکی حاصل کر لینی چاہیے، یہی افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے یا کوئی خاتون اپنے مخصوص ایام میں ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اسے چھو نہیں سکتی، یا کوئی مرد جنابت کی حالت میں ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو دیگر دعائیں ہیں، مثال کے طور پر کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء آنے اور جانے کی، سونے جاگنے کی، اسی طرح وظائف ہیں، درود شریف ہیں، تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ یا جو بھی تسبیح ہم پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے۔ انیس احمد باندوی صاحب سوال کرتے ہیں فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ کون سی حدیث ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے، وہاں کے مفتیان اکرام کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ تلاش اور تتبع کے بعد بھی
جستجو کے بعد بھی ہمیں یہ حدیث کہیں ملی نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں جہاں اس حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ میرے پاس حدیث کی جو کتابیں موجود ہیں ان میں بھی مجھے یہ حدیث ملی نہیں ہے۔ البتہ چونکہ یہ حدیث فضیلت کے سلسلے میں ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اور قضا نہ کرنا، اس بات پر تنبیہ اور ترغیب دینا مقصد ہے، اور فضائل کے سلسلے میں ضعیف روایات کا بھی اعتبار ہوتا ہے جبکہ وہ بہت زیادہ شدید ضعف نہ ہو۔ اور آگے حضرت شیخ الحدیث نے کچھ ایسی روایتیں نقل کی ہیں جہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے جن روایتوں سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، لہذا اس حدیث کا نقل کرنا یہ درست ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر غلطی سے ایک ہی سورت 2 رکعات میں پڑھ دی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی فرض نماز کی شروع کی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ لے، یا کوئی آدمی سنت نماز پڑھ رہا ہو 4 رکعات میں ایک ہی سورت پڑھ لے تو نماز درست ہو جائے گی، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہر رکعت میں نئی سورت پڑھے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور ترکہ بھی اتنا نہیں ہے کہ اس سے ادا کیا جائے گا، تو اب کیا کیا جائے؟ مہر یہ خاتون کا، بیوی کا واجبی حق ہے جس کی ادائیگی شوہر پر ضروری ہے۔ ہاں، زندگی میں اگر کوئی خاتون خوش دلی سے معاف کر دے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ شادی کے موقع پر ہی ادا کر دیا جائے، ورنہ کم از کم زندگی میں تو ادا ہو ہی جائے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی پوری زندگی مہر ادا نہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو اس کے ترکے میں سے مہر کو ادا کیا جائے گا، چونکہ وہ بیوی کا قرض ہے شوہر پر، اور انتقال کے بعد قرض کی ادائیگی وراثت کے تقسیم کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن مذکورہ سوال میں ہے کہ اس نے ترکہ بھی اتنا نہیں چھوڑا کہ جس ترکے میں سے مہر ادا کیا جائے، تو اب شوہر گنہگار ہوگا جس کا وبال اس پر ہوگا۔ لیکن اگر بیوی خوش دلی سے انتقال کے بعد بھی معاف کر دے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شوہر کے اس گناہ کو معاف فرما کر اس سے کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا فرض نماز کے ساتھ سنتوں کی بھی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو اور اس فرض نماز کی ادائیگی وہ اسی دن زوال سے پہلے کر رہا ہے تو فجر کی سنت کی بھی قضا کی جائے گی، لیکن اگر زوال تک اسی دن فجر کی قضا نہیں کی تو پھر سنتوں کی اب قضا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو عشاء کے ساتھ ساتھ وتر کی بھی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اور نفلیں ہیں، وقت کے گزرنے کے بعد ان سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں ہوگی۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا اس کا صحیح جواب ہے حضرت حمزہ کا لقب سید الشہداء تھا اور وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے صحیح جواب دیے ہیں، جنہوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد افتخار دیوبند، فراہیم عبداللہ، محمد عامر میوات، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین الریاضی، محمد علی بنگال، خلیل خان، احمد حسین سہرسہ، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، شاکر کوثر، سفیان احمد آباد۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کس صحابی کا نام قرآن کے کس پارے میں آیا ہے؟ جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب بتانے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال و جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔